जिस तरह से मैंने सुबह ये बात कही भी थी कि हमने वर्किंग ग्रुप्स क्रिएट किए हैं जो कि मईशत के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर एक फंडामेंटल रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में आज जो है वो भी मीटिंग जो है वो है और हम एक वाइट पेपर ला रहे हैं इकॉनमी के ऊपर, एक वाइट पेपर ला रहे हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर और जो पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ जिस तरह से नीचे गया है। और आज आज़म सवाती साहब ने जो ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और कहा है कि जी आप हमारे मुकदमे ना सुने। मैं समझता हूँ कि ये उनकी ओपिनियन है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप जो भी मामला है जब तक आप मुतमईन ना हो निज़ाम इंसाफ से और जज से, जाहिर है कि आपका ये है मामला कि आपने इसको करना है। चलो कोई बात नहीं, गलती होगी गलती होगी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उसके बाद हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई है पंजाब की। पहले ये हमारी पीटीआई की मीटिंग थी, फिर बाद में मोनस अलाई साहब उसमें शरीक हुए। हम बड़े वाज़ेह हैं अपने स्ट्रेटजी के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला जो पीटीआई की जो सूबाई पार्लिमानी पार्टी है उसकी मीटिंग जो है वो उसका टाइम और शेड्यूल तय हो गया है, वो आपको बता देंगे। और तमाम मेंबरान 187 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाह हम इससे बहुत पहले जो 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त नून लीग की कुछ जो एमपीएज हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और उन हलकों में जहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं हैं या काफ लीग के कैंडिडेट्स नहीं हैं, वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो पीएमएलएन के कैंडिडेट यहाँ से कुछ मेंबर जो अगर आना चाहते हैं उनको। और इंशाअल्लाह इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं, हम नेशनल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान ने कल कहा, हमारी उम्मीद यही है कि मार्च और अप्रैल जो हैं ये इंतखाबात के महीने होंगे। इससे पहले हमने इसीलिए ये जो अपने इस वक्त जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो क्रिएट किए हैं क्योंकि 8 महीनों में जो तबाही हुई है पाकिस्तान में मईशत की और गवर्नेंस की, उसके लिए फौरी तौर के ऊपर इक़दाम चाहिए। इस वक्त जो आटा है वो कराची में 2500 रुपये 20 किलो का जो थैला है वो हो गया है, जो 1300 रुपये का था जब पीटीआई की हुकूमत थी, यानी डबल हो गया। अब हमारे पास जो आज मुआशी माहिरीन ने जो पीटीआई की मुआशी टीम है उसने जो ब्रीफिंग दी है इमरान खान साहब को, उसमें ये कहा गया है कि देखें 2 तरीके हैं। अगर ये आईएमएफ से हम अपनी एक्सटेंड नहीं करते, हमारा प्रोग्राम आईएमएफ नहीं करता, तो ये यकीनी है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और डिफ़ॉल्ट जो है उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से जो इंपोर्ट है वो बंद हो जाएगी और इस रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो पाकिस्तान में हो जाएगा। और अगर हम आईएमएफ की शराइत मानते हैं तो उसके नतीजे में डॉलर की कीमत में बेइंतहा इजाफा होगा। अब भी आप देखें कि तकरीबन 55 रुपये से ज़्यादा तो ऑफिशियल जब से पीटीआई की हुकूमत गई है डॉलर की कीमत जो है वो अप्रिशिएट हो चुकी है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस है वो ये है कि जो किचन आइटम्स हैं और एनर्जी, ये दोनों बेइंतहा महंगे हो गए हैं। हमने जो स्कीम बनाई थी जिसमें हमने सस्ता किया था तेल और बिजली को, और उसके साथ हम ये कर रहे थे कि रूस के साथ मुआहिदा कर रहे थे और इंश्योर कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लोगों को तेल और गैस और पेट्रोल जो है वो सस्ता मिले ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। इस हुकूमत ने आके मुकम्मल बंद कर दिया। अब हमने 55 लाख नौकरियां पैदा की थी, इस हुकूमत में आके अब सिर्फ फैसलाबाद में टेक्सटाइल कह रही है, टेक्सटाइल सेक्टर कह रहा है कि 15 लाख से ज़्यादा नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। तो पाकिस्तान में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। और अब तीसरी बला जिसका हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ये सानिया है
کہ ٹیررزم واپس آ رہا ہے. کل بلوچستان میں خالی جو ہیں وہ 8 دھماکے ہوئے ہیں. 52% اضافہ ہو چکا ہے ان 8 مہینوں میں ٹیررزم میں، جو آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان میں صورتحال بنی ہے. اور اس کے بعد اس میں 270 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ 550 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، جہاں پہ ہم پراؤڈلی کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم پاکستان جو ہے اس کا سفر طے کیا ہے. 2021 میں 2021 میں پاکستان CNN کا ٹورزم کے اور جو بڑے آپ کے پبلیکیشنز ہیں، میڈیا ہے، پاکستان ان تمام رسالوں میں نمبر 1 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن کے ابھر رہا تھا. آج دوبارہ ہم ٹیررزم کی طرف انفارچونیٹلی چلے گئے ہیں. اور میں نے آپ کو فگرز بتائیں جو یہاں پہ ابھی تک لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. آج امریکہ نے اور یورپی یونین نے اپنے امبیسڈرز کو اور اپنی امبیسی کی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بھی باہر نہ نکلیں، اور جو اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ جانے سے انہیں روک دیا گیا. یہ وہ 8 مہینے کا سفر ہے جو پاکستان کے شہریوں کے اوپر اس آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں لادا گیا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں فوری الیکشنز کی طرف ہم بڑھیں. ہم نے پنجاب اور کے پی میں، اور اس وقت دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہی نہیں ہے، لہذا یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. ہمیں امید یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جوڈیشری ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان کی اس حالت کو دیکھیں اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں جو حالت کی گئی ہے اس میں سبھی کا قصور ہے، اور اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کریں. اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ان کو مینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے عوام اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، سیاسی استحکام چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کرانے کے لیے اداروں کو بھی اور جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس کا کانسیکوینسز جو ہیں، اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. فاروق حبیب صاحب، یہ جتنی صورتحال آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب نے آپ کے سامنے جو صورتحال رکھی ہے، اس ساری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک فیکٹر ایسا ہے کہ حکومت گمشدہ نظر آتی ہے. یعنی کہ شہباز شریف جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں تو انہیں نالائق اعظم کہتا ہوں، جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان تمام ایشوز پہ. یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں عام آدمی کے لیے آج جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں، مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے ہیں. اب ایک غریب آدمی جس نے 2 وقت میں روٹی کھانی ہے، آٹا جو ہے وہ 125 روپے کلو ہو گیا ہے. یعنی کہ عام آدمی جس نے 2 وقت اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے، اس کے پاس حالت یہ ہے کہ اب اس کی آمدن میں وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم اس کے اوپر کوئی اجلاس کر رہے ہوں، کوئی لاہ عمل بنا رہے ہوں. جہاں ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ گئی ہے، ملک کے اندر افغانستان کے ساتھ جو صورتحال میں ایک ڈیٹیریٹنگ سچویشن نظر آتی ہے، عمران خان صاحب نے تو ایک پورا پلان دیا تھا، نظر آتا تھا عام آدمی کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے وہ اقدامات لے رہے ہوتے تھے. آج ملک کی سیکیورٹی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، خارجہ سطح کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ خود ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر رہے ہوتے تھے. یہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی ہائیبرڈ حکومت چل رہی ہے جو کہ آٹوں کے اوپر لگی ہوئی ہے. صرف اور صرف ان کو اپنے مقدمات میں کلین چٹ چاہیے، ان کو نیب کیسز سے چھٹکارا چاہیے. عوام کا نقصان ہوتا جائے، لوگ بے روزگار ہوتے جائیں. یعنی 20 لاکھ لوگ
اس 8 ماہ میں بے روزگار ہوئے ہیں. 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے جو برین ڈرین ہوا ہے یہاں پہ. 88% بزنس مین آج کہہ رہا ہے ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا. 75% لوگ سرویز کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ فوری انتخابات کروائے جائیں. لیکن انتخابات نہیں کروانے. انتخابات عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں, راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکردگی کوئی نہیں ہے. سوائے پاپڑ والے کے, فلودے والے کے, ریڑھی والے کے, پھیڑی والے کے نام کے اوپر لوٹی ہوئی دولت کو, کرپشن کو معاف کروانے کے علاوہ 8 ماہ میں اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا ہے؟ اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی گئی ہے. اور جو نظام عدل کا حال ہے کہ ایک ہی اخبار میں 2 خبریں لگ رہی ہیں کہ اعظم سواتی جو کہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اعظم سواتی کی ضمانت جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے. وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف 4 سال بعد پاکستان آتے ہیں, نیب میں مطلوب تھے, مفرور تھے, ان کی حفاظتی ضمانت ہو جاتی ہے. سلمان شہباز 16 ارب روپے کا FIA کا کیس, 7.5 ارب روپے کا TT کا کیس. 4 سال شہباز شریف کہتے رہے کہ اس کرپشن کا سلمان شہباز کو پتہ ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ واپس آتے ہیں, اس کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے. 75 سالہ سینیٹر تشدد اس کے اوپر ہو جاتا ہے, ازواجی زندگی سے متعلق اس کی ویڈیو شیئر کر دی جاتی ہے, ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. جو جج ضمانت محفوظ, جو جج فیصلہ محفوظ کرتا ہے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے, اس کو ضمانت نہیں ملے گی. چوروں ڈاکوؤں کو ضمانتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوئے ہیں جس سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے, ملک کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا اس وقت عمران خان ہی آخری امید کی کرن ہے جس سے لوگوں کو امید ہے, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ انتخابات کے میں ووٹ کے ذریعے کریں. اور جو انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے, اس میں اس کو ڈیلے کر رہا ہے, وہ ملک کا نقصان کر رہا ہے اور ذاتی مفاد کے اوپر ملک کے مفاد کو ترجیح دی جا رہی ہے. خدارا ملک کا سوچیں اور ملک میں انتخابات ہونے دیں. ٹھیک, تھینک یو. بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ آپ کیمرہ مین